14 اپریل 1912 کی رات ایک خواب جو حقیقت بنتے بنتے بکھر گیا۔ ٹائٹینک جسے ناقابل شکست کہا جاتا تھا سمندر کی تاریکی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ اس المناک حادثے میں 1500 سے زائد مسافر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کئی خوش نصیب بچ بھی گئے، لیکن اس کہانی کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جو آج تک زیادہ لوگوں کے علم میں نہیں آیا۔ کیا ٹائٹینک میں برے صغیر سے تعلق رکھنے والا کوئی مسافر موجود تھا؟ اگر ہاں تو وہ کون تھا؟ کیا وہ زندہ بچ پایا یا وہ بھی سمندر کی بے رحم لہروں کا شکار ہو گیا؟ ایک شخص کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ ٹائٹینک کے مسافروں میں شامل تھا۔ مختلف ذرائع کے مطابق وہ ایک ہندوستانی تاجر تھا جو تجارت کے سلسلے میں برطانیہ میں مقیم تھا اور نیو یارک جا رہا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق وہ لاہور یا بمبئی کا رہائشی تھا، لیکن اس بارے میں کوئی مستند ریکارڈ دستیاب نہیں۔ اس شخص کا نام تھا سید طیب علی۔ کیا وہ فرسٹ کلاس مسافر تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ٹائٹینک میں 3 کلاسز تھی۔ فرسٹ کلاس جہاں زیادہ تر امیر ترین شخصیات سوار تھی۔ سیکنڈ کلاس متوسط طبقے کے مسافر یہاں موجود تھے۔ تھرڈ کلاس زیادہ تر غریب تارکین وطن اور مزدوروں کے لیے مخصوص تھی۔ اگر سید طیب علی ٹائٹینک پر موجود تھا تو ممکنہ طور پر وہ سیکنڈ یا تھرڈ کلاس میں سفر کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت بیشتر برِ صغیری مسافر انہی کلاسز میں سفر کیا کرتے تھے۔ کیا وہ جہاز میں سوار ہوا یا آخری لمحے میں رک گیا؟ یہ معاملہ سب سے زیادہ تجسس بھرا ہے۔ کچھ غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق سید طیب علی نے اپنا ٹکٹ آخری لمحے میں کسی اور کو فروخت کر دیا اور خود جہاز میں سوار نہ ہوا۔ اگر یہ درست ہے تو وہ ان چند خوش نصیب لوگوں میں شامل تھا جو محض اتفاقیہ طور پر زندہ بچ گئے۔ لیکن اگر وہ ٹائٹینک میں سوار ہوا تو کیا وہ بچ نکلا یا وہ بھی ان سینکڑوں بدقسمت مسافروں میں شامل تھا جو برفیلے سمندر میں ہمیشہ کے لیے کھو گئے؟ یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے کہ کیا ٹائٹینک میں برصغیری ملازمین بھی تھے؟ اس وقت برطانوی بحری جہازوں میں برصغیری افراد کو اکثر عملے کے طور پر ملازمت دی جاتی تھی، خاص طور پر انجن روم میں مزدوری کے لیے۔ یہ ممکن ہے کہ ٹائٹینک کے نچلے حصے میں کچھ برصغیری ملازمین کام کر رہے ہوں، لیکن چونکہ ان کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود نہیں، اس لیے ان کی کہانیاں وقت کے دھندلکوں میں گم ہو چکی ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق اگر سید طیب علی واقعی ٹائٹینک میں موجود تھا اور وہ تھرڈ کلاس کا مسافر تھا تو اس کے بچنے کے امکانات بہت کم تھے، کیونکہ زیادہ تر تھرڈ کلاس مسافروں کو بچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سید طیب علی نامی شخص ٹائٹینک میں سوار تھا؟ مسافروں کی فہرست۔ کچھ پرانی لسٹوں میں جنوب ایشیائی نام ملتے ہیں، مگر تفصیلات مکمل نہیں ہیں۔ اخباری تراشے۔ 1912 کے کچھ اخبارات میں ایک ہندوستانی تاجر کے متعلق ذکر کیا گیا ہے جو آخری لمحے میں جہاز پر سوار نہ ہو سکا۔ عینی شاہدین کی گواہیاں۔ کچھ غیر مستند ذرائع میں کہا گیا ہے کہ برصغیر سے آئے ہوئے کچھ افراد بھی جہاز میں موجود تھے، لیکن وہ زیادہ تر مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تمام معلومات ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے حادثے میں اگر برصغیر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے تو ان کا ذکر تاریخ میں نمایاں طور پر کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یورپی مرکزیت۔ زیادہ تر ریکارڈز میں مغربی دنیا کے افراد کو اہمیت دی گئی، جبکہ ایشیائی یا افریقی افراد کی کہانیاں نظر انداز ہو گئیں۔ دستاویزات کی عدم دستیابی۔ اگر کوئی برصغیری شخص ٹائٹینک میں تھا تو اس کا ریکارڈ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نسلی تعصب۔ اس زمانے میں غیر یورپی افراد کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اس لیے ان کی کہانیاں دب کر رہ گئیں۔ ناظرین و سامعین، یہ کہانی ایک تاریخی معمے کی مانند ہے۔ کیا سید طیب علی واقعی ٹائٹینک پر سوار تھا؟ کیا وہ ان خوش نصیبوں میں سے تھا جو آخری لمحے میں بچ گئے، یا وہ ان ہزاروں بدقسمت لوگوں میں شامل تھا جو ہمیشہ کے لیے سمندر کی تہہ میں دفن ہو گئے؟ یہ سوال آج بھی جواب کا متقاضی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں مزید تحقیق کرنی چاہیے
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید حیرت انگیز اور نایاب کہانیاں لا سکیں۔